سے مانگنا، وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ میرے حکیم صاحب ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ ہائے ہائے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، منگن ولو مول نہ سنگی، منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں، منگدا رہی، عرض کی تھی حضرت کدو تک منگنا، تو جواب کیا دیتے ہیں، منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں، جب تک مقصد پورے نہ ہو سن تب تک ہی منگدا جائیں ہیں۔ اور یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں وہ دعا جو تم نے مانگی اور نہیں پوری ہوئی، نہیں ملی، ذرا دل میں خیال تو آتا ہے نا میں نے مانگا تو نہیں ملا، وہ فرماتے ہیں جو مل گیا وہ تو سو مل گیا، جو تم نے مانگا نہیں ملا، تمہارے دل میں خیال آیا دیکھو میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا میرے اللہ نے نہیں دیا، محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت وہ دعائیں جو نہیں قبول ہوئی اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جب اس کا بدلہ دیں گے اور اتنا دیں گے تو پھر بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہے، ہاں کیونکہ وہ چیز بہتر نہیں تھی اس لیے نہیں دی، اس لیے وہ چیز میرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھی اس لیے اس نے مجھے نہیں دی، لیکن پھر کیا ہے جو نہیں دی، ظاہر دل میں خیال تو آیا نا جی، میں نے اپنے اللہ سے مانگا میرے اللہ نے نہیں دیا مجھے، میں نے اپنے اللہ سے گاڑی مانگی نہیں ملی، میں نے اپنے اللہ سے فلاں چیز مانگی نہیں ملی، محبوب فرماتے جو نہیں نہ ملا، جو دعا نہیں قبول ہوئی، قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے، اس لیے حضرت جی مانگنا ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہماری طاقت ہے، مانگنا ہے، مانگنا 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 اور خوب مانگنا ہے۔ وہ بس وقت ہو گیا، مجھے یاد ہے حکیم صاحب نے گل سنانے میں سے اب فرمانا ہے کہ مراسی نے نا دعا کرنی اکثر دعا نے کی کرنی، یا اللہ میری نوہاں نا بنیرے تے بہ کے تے دودھ رڑکن، بیچارے کل پیرے پاؤں کی جُتی بھی کوئی نہیں دی ہے، کسی نے کہا چاچا وہ تو پہلے ایک جُتی مانگ، تو پیسے مانگ، تو بڑھی مانگ، تو کو گھر مانگ، پھر بچے مانگ، ہیں جی پھر بچیاں دی صحت مانگ، پھر بچیاں دی عمر مانگ، ہیں جی تو پھر کتے نوہاں مانگ، تو بابا کی مانگنے ہیں؟ انہوں نے کہا چلیا جائے میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا ہے، میں تھوڑے جو سارا کچھ ہی مانگ لیا، منگو پتر، وہ رب العالمین ہے، وہ ملکوں کا مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کیا ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے، کیا ہے وہ جو نہیں دے سکتا تجھے، مانگ مانگ بھی مانگ مانگ مانگ، یہاں تک کہ اتنا پسند ہے اس کو مانگنا کا دعا عبادت کا مغز ہے، بندہ 6 فٹ دا ہے رنگ لال سرخ ہوئے مغز ہی نہ ہوئے تو بندہ کوئی، اتنا پسند ہے اس کو تمہارا مانگنا، بابو فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، مانگا کرو، حضرت تم نہیں مانگتے، مانگا کرو، جتنا تم باہر کھجل ہوتے ہو نا، جتنی تم باہر کوششیں کرتے ہو، جتنے تم باہر دھکے کھاتے ہو، اتنی کبھی کوشش تم دعا میں اپنے اللہ کے سامنے کرو، پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ، حضرت وہ کہہ رہا مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، مانگ، کبھی یہ گمان نہ کرنا جی میں گناہ گار ہوں، وہ کہتا گناہ گار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا، تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، میں بخشنے والا ہوں، تو سیاہ کار ہے، میں پردے ڈالنے والا ہوں، مانگ میرے بندے، میں رب ہوں تیرا، تو میرا بندہ ہے، منگو اپنے اللہ اللہ کرنے کی تو لگ پر، اچھا چلو یہ نہ سمجھنا شاید کسی کے دل میں یہ بات ہو اجی میٹھا کھانا ہی تو مولیاں تو اللہ یاد آنا ہی تھی، نہیں نہیں نہیں، وہ ایسا مست تھا کہ اگر کسی نے نمکین چیز دی تھی نا، ہم نے تو مشاہدہ دیکھا ہے حضرت، میں نے 1 سال امامت کی ہے چٹی شیخہ میں، اگر کسی نے نمکین چیز دے دی نا تو وہ بھی کھاتے ہی ساتھ ہی تھلے وہ بھائی
یہ تو لونی سائیں جی لون پایا لونی ہونی سی اچھا لون پایا کتوں لیا لون سائیں جی دکان تو اچھا دکان والے نے سائیں جی انہیں ہمارے سیالکوٹ میں ایک جگہ جس کہتے ہیں لائی بازار وہاں وہ لون پیس کے نا پیکٹوں میں ڈالا جاتا ہے سائیں جی انہیں لائیوں لیا ہے اچھا تو لائی والے نے اور سائیں جی کھیوڑے منگوایا ہے اچھا کھیوڑے لون کتوں آ گئے وہ سائیں جی اسے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے تو پہاڑاں چ لون کیویں آ گیا سائیں جی اللہ پاک نے پایا اچھا ایک دن نا بھی بندے تو ہوتے شرارتی ہیں نا ایک دن کو 4 بندوں کا آپس میں پروگرام بن گیا لو جی آج دیکھنا سائیں علی اکبر دا اینڈ کی پتا کی کرتا ہے لو جی چاروں نے پروگرام بنا لیا کہ آج سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نہیں کہنا پتہ کیا کرتا ہے جناب وہ سائیں علی اکبر صاحب آ رہے تھے بٹھا کے ان کو برفی کھلائی گئی تو کھاتے ہی ایڈی پکی لو لگی سی کھلاتے کھاتے کہتے ہیں وہ یہ تو میٹھی ہے تو سائیں جی چینی پائی ہے میٹھی ہونی تو چینی کتوں لیا سائیں جی شکر گڑو 4 لڑکے تھے وہ آپس میں چاروں نے پروگرام بنا لیا تھا جب پہلا تھک جائے دوجا چھک جائے تیسرا تھک جائے تو چوتھا پہلے نے جناب شکر گڑو اچھا انہیں کتوں نارووال انہیں کتوں ظفروال تو انہیں کتوں وہ لیتا رہا وہ ختم ہو گیا چل بھائی دوجا تو شروع ہو دوسرا شروع ہوا وہ بھی ختم ہو گیا تیسرا تو شروع ہو وہ بھی ختم ہو گیا چوتھا تو شروع ہو 2.5 گھنٹے لگ گئے لیکن بات تب بھی ختم ہوئی جب کہا اللہ وہ پکا تھا حضرت جی وہ کچا نہیں تھا وہ پکا تھا حضرت ہاں اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی نیوں لگائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی ہاں یار یہی پیغام ہے گھمکول شریف کا اور یہی پیغام ہے ہر آستانے کا حضرت اپنے اللہ سے لو لگاؤ اپنے اللہ سے لو لگاؤ آج وقت ہے آج کر اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں اقبال نے کہا بھی نہیں اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا وہ ایک ہی کیتا ہی اور رب دا رسول چھڑ کے لے ہی تو کی لے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے اور یہ لیا تو نے کیا نام لے کے تو دیکھ اپنے اللہ کا پھر دیکھ تو صحیح یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت آپ کے پاکستان میں ماشاءاللہ 5-6 PhD اسکالر ہیں کہ جنہوں نے سیف الملوک پر PhD کر لی ہے ٹھیک ہے جی یہ میاں صاحب کا جو کلام ہے وہ اتنا مقبول ہے اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 5 میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ سیف الملوک پہ PhD کی ہے تو انہوں نے پھر مجھے بھی نا وہ اپنے تھیسس اپنے مقالہ جات جو ہیں بھیجے تو وہاں میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی چلو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں ہیں یہ ٹوٹل 12 شعر اور کیونکہ مجھے حضرت نے 1 گھنٹہ کہا تھا تو ہمارا 1/2 گھنٹہ تو ختم بھی ہو گئے ہیں تو آدھا رہ گیا تو میں اب تھوڑا مختصر کر کے اس کو سناؤں گا وہ جہاں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھا کرتے تھے جہاں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ کے شاعری کی اصل میں حضرت جی وہ بہانہ تھا نا لوگوں کو وہ اللہ کرن دا کہ لوگ سمجھن میاں محمد بخش گاواں چاردا پہ محمد بخش گاواں نہیں چاردا محمد بخش تے اپنے مالک نال لا کے بیٹھا ہوندا سی ہاں بڑا تخیل تھا حضرت کا حضرت بڑی فکر تھی حضرت آپ ایک شعر پڑھیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا میاں صاحب کی کتنی فکر میں تازگی تھی ایک شعر میں کیا لکھتے ہیں اب بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ منظر دیکھ کے لکھتے کہ یہاں فرماتے ہیں یانے ویکھے کے اڑاندے بچے کچی سڑک پہ بھاگے نا تو مٹی اڑتی ہے پہلی بات یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا وہ حضرت کے محلے کا ایک ہندو تھا تو نزا کی کیفیت تاری تھی مر نہیں رہا تھا دوسری بات بھی لائے یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا محمد جی گاواں چارے تے الو موجاں کردا اللہ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس پہ الو رہتا تھا دیکھو کتنی حضرت کی فکر تھی حضرت جی پڑھو تو صحیح میاں محمد بخش صاحب کو حضرت قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائے جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر مگائیں اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جانوں بڑا فکر تھا وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی جہاں بیٹھے تھے نا تو آپ کے ساتھ ایک اور درخت تھا تو اس درخت پہ ایک فاختہ بیٹھی تھی اس کو پنجابی میں بولتے ہیں کگی ٹھیک ہے جی
تو میاں صاحب نیچے بیٹھے ذکر کر رہے تھے, وہ اوپر بیٹھی ذکر کر رہی تھی, ٹھیک ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے حضرت جی, ٹھیک ہے جی. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وہ میاں صاحب نیچے بیٹھے کر رہے تھے, وہ اوپر بیٹھی کر رہی تھی. ہو کا عالم تھا حضرت, آنکھیں بند تھی. تو کیا ہوا, ایک شکاری آ گیا جو کہ شکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا. تو اس کی نظر نہ وہ گھگی پہ پڑ گئی. گھگی کی آنکھیں بند تھی, ٹھیک ہے جی. تو اس نے وہ اپنے ترکش سے تیر نکالا, کمان پہ چڑھایا, نشانہ لے کے تیر چھوڑنے والا تھا. تو یہ اللہ کا نظام قدرت ہے, اگر اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتے تو بڑا کچھ دے دیتے ہیں. اندر خطرے کی گھنٹی بجی, آنکھیں کھلی, دیکھا تیر چھوٹنے والا, اس نے پرواز لی اور سیدھی درخت سے باہر. یہ میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں میاں محمد بخش صاحب کے. شعر سناؤں گا وقت ذرا زیادہ لگ جائے گا, یہ 2-4 باتیں میں نے ابھی اور بھی کرنی, اس لیے میں آخر پہ شعر سنا دوں گا. وہ پرواز اور درخت سے باہر جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا, تو کیا دیکھا, اوپر ایک شہباز ایگل, ٹھیک ہے جی, وہ بھی چکر کاٹ رہا ہے. وہ نظر اس نے بھی گھگی پہ لگائی ہے, کب گھگی اپنے درخت سے باہر نکلے اور میں اس کو جھپٹ لوں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی, نیچے ہی تھی. اس نے پھر بیک درخت میں آ گئی اور آ کے کیا جو میں نے چھوڑ دیا. میاں صاحب بیٹھے سن رہے تھے. فتبسم ضاحکا من قولها, ان کی شانیں تو یہ ہیں, یہ ہوا میں بھی پرواز کر رہے ہوں تو چیوٹیوں کی آواز سن کے مسکراتے ہیں حضرت جی. یہ ان کی شانیں ہیں بھائی اللہ والوں کی. اللہ ان کو بڑا کچھ عطا کر دیتا ہے حضرت جی. میاں صاحب بیٹھے سن رہے ہیں, یہ سارے شعر ہیں. گھگی اب اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہے, یا اللہ تین دیکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں اور سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا. اب غیب سے آواز کیا, یہ کی چاہنی, عرض کرتی ہے یا اللہ دو موتوں میں پھنس گئی ہوں, اگر اڑوں تو باز کے ہاتھوں ماری جاؤں, اگر نہ اڑوں تو شکاری تیر لیے سامنے کھڑا ہے, عرض یہ ہے کہ بچا سکتا ہے. غیب سے پھر آواز کیا آتی ہے, یہ سارے میاں صاحب کے شعر ہیں. غیب سے پھر آواز کیا آتی ہے, اور فاختہ, اور یہ دو کیا ہیں, اور سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے, اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے تو ہم بچا لیں گے. اب دیکھ ذرا ہماری قدرتوں کے تماشے. وہ فاختہ جم کے بیٹھ گئی, شکاری بڑا حیران ہوا, پہلے اڑی پھر آ گئی اور بیٹھی بھی سامنے ہی ہے. اس نے کہا چلو مجھے کیا لگے, میری تو غذا ہے. تیر پہلے چڑھا تھا, اٹھایا, نشانہ لیا, کھینچا اس نے تار کو, اس سے تو آدھا تیر ابھی چھوٹا تھا, سارا نہیں چھوٹا. آدھا بھی چھوٹا تھا, سارا نہیں چھوٹا. آدھا نکل چکا تھا, آدھا بھی کمان میں تھا. تو کیا ہوا, حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. وہ بھائی یہاں تو چونٹی کاٹے تو وہ بھی بندے کی جان نکال دیتی ہے, وہ بھی بندہ ایک دفعہ اس طرح کرواتی ہے. تو سانپ ڈسے تو آپ خود تصور کریں پھر کیا ہوا ہوگا. وہ کیونکہ ہاتھ اس طرح تھا نا نشانے پہ فاختہ کے, جب سانپ نے ڈسا نا تو درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا اور ہاتھ اس طرح ہو گیا. جھٹکا لگا ہاتھ اس طرح, اور تیر جو فاختہ پہ نکلنا تھا وہ سیدھا اوپر جا کے نکلا اور جا کے لگا باز کو. وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا, وہ تیر کے لگنے سے مر گیا. دونوں نیچے پڑے تھے اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے. تو پھر دیکھ کے اینڈ پہ میاں محمد بخش صاحب نے پھر لکھا کیا, آپ فرماتے ہیں گھگی رہی اتھاں کھلوتی. ٹھیک ہے جی, اوتھو نکلیا اتھاں. آپ کا کوئی دوست ملنے ہیں نا, بھائی کہاں ہو, جی میں چونک اعظم میں کھڑا ہوں. بھائی تو اوتھے ہی رہی, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تو اوتھے ہی رہی, میں آن لگا ہوں. اوتھے ذرا میرپور جاندے جاندے اتھاں ہو گیا ہے, بدلتی ہے نا بولیاں حضرت. ساڑھے ہمارے سیالکوٹ تو اوتھو نکلیا تو میرپور تک جاندے جاندے اتھاں ہو گیا. تو پھر حضرت کیا لکھتے ہیں, گھگی رہی اتھاں کھلوتی. او بھائی جس کو دو مارنے آئے تھے, باز کو ماڑا دشمن نہیں, شکاری کو ماڑا دشمن نہیں ہے, اتنی سی گھگی جس کو دو مارنے آئے تھے. گھگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد, مرضی رب دی ہوئی. مرضی رب دی ہونی ہے بھائی, مرضی رب دی ہونی جی. میاں او دے نال متھا نہ لاؤ یار, او دے نال کوئی متھا نہیں جے لا سکتا. ہاں حضرت لانی جے تے یاری لا لو, ہائے او دے نال کوئی متھا نہیں جے لا. گھگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد, مرضی. یہ سردیوں کی تقریباً آمد ہے, موسم میں کافی زیادہ تبدیلی بھی آ گئی ہے. اب بازار میں نا آپ
کو سرخ رنگ کی تقریباً گاجریں دکھائی دینا شروع ہو گئی. تو میں آپ کو کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر یا کسی فلسفی کی بات نہیں بتا رہا. ہم کسی عام سے بندے سے بھی بات کریں نا تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ بھائی گاجریں آ گئی ہیں بڑی سستی ہیں تو گاجروں کا جوس پیا کرو اس سے خون بنتا ہے. میں آپ کو کسی بڑے ڈاکٹر کی بات نہیں سنا رہا, عام سا بندہ بھی آپ کو بات سنا. آپ کسی عام سے بندے کے سامنے بھی یہ بات کر کے دیکھیں نا کہ یار نظر کمزور پڑ رہی ہے, عام سے بندے وہ بھی آپ کو یہ نسخہ بتائے گا, بھائی تم اس طرح کرو, بادام اور جو سونف ہے اس کو ہم وزن پیس لو اور صبح 1 چمچ اس کا کھایا کرو, اس سے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. یہ عام سا بندہ بھی آپ کو بتائے گا, اور ہے بھی بات ٹھیک, یہ کوئی بات غلط نہیں ہے. تو میں اکثر سوچتا ہوں یار یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ گاجر کا جوس پینے سے خون بنتا ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا تو بھائی وہ کون ہے جس نے گاجر میں خون بنانے کی طاقت پیدا کر دی ہے. یہ عام سا بندہ بھی آپ کو بتا دے گا بھائی گاجر کا جوس پیو خون بنے گا, لیکن کبھی حضرت ہم نے یہ جستجو نہیں کی وہ کون ہے حضرت جس نے گاجر میں یہ طاقت رکھ دی ہے کہ گاجر پینے سے تازہ خون بنتا ہے. کبھی نکلو ہم جستجو میں. اور چلو اتنی دور بھی نہ جانا حضرت, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نہ خود ہی کو پوچھ لینا کہ بھائی کون ہے, خود کو پوچھ لینا کہ کون ہے حضرت, تو پھر تمہارے اندر سے ایک آواز آئے گی اللہ, اندر سے آواز آئے گی اللہ. پوچھو تو صحیح حضرت. اسی لیے تو اللہ نے دعوت دی نا, دعوت ہے بھائی آؤ غور و فکر کرو. کبھی مٹر کی پیکنگ دیکھی, قربان ہونے کو جی چاہتا ہے وہ کیسا کاریگر ہے, کیسی پیکنگ کر دی حضرت. کبھی انار کی پیکنگ دیکھی, کیسی پیکنگ کر دی حضرت اس نے. بھائی وہ کون ہے جس نے پالک میں آئرن رکھ دیا, وہ کون ہے جس نے کیلے میں کیلشیم رکھ دیا, غور تو کرو حضرت. کبھی پوچھو تنہائی میں بیٹھ کر, کبھی جستجو کرو اس بات کی, تو پھر تمہارے اندر سے آواز آئے گی وہ ایک ہی ہے اللہ. اللہ وہ ہے نا جو کلام اکثر میں پڑھتا ہوں, اسی کا یہ شعر ہے, نظر بھی رکھے سماعتوں پر وہ جان لیتا ہے نیتوں کو بھی. سارا کچھ اس سے کیا چھپا ہے, جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. کبھی پوچھو حضرت اپنے آپ سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ گاجر کا جوس پینے سے خون بنتا ہے, اب یہ بھی تو جانو حضرت یہ گاجر میں رنگ بھرے کس نے ہے حضرت. جس دن پوچھو گے نا حضرت تمہیں تمہارے اندر سے جواب مل جائے گا. اور پوچھو حضرت وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, بڑی تیزی سے جا رہا ہے, بڑی تیزی سے سرکٹ گھوم رہا ہے. اسی لیے تو میاں ہم تو نہیں نہ کرتے. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. آپ کیا فرماتے ہیں, ہائے ہائے کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویخ محمد بخشا موت سنہ آئے. بڑی تیزی سے گزر رہا ہے حضرت. کالے وال جا رہے ہیں نا حضرت, میں تقریباً روز شیشے میں دیکھتا ہوں دن بہ دن کم ہو رہے ہیں, چٹے ود دینے پہ دن بہ دن. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویخ محمد بخشا موت سنے آئے. یہ موت سنے آئے, لیکن پتہ نہیں حضرت ہم کس معاملے میں گم ہیں کہ ہم اس سنیہ کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم اس سنیہ کو تیار منو حضرت ہے سنیہ جڑا مالک دا ہے, اور رجوع کرو اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف, رجوع کرو. عذر بہانہ چلدا نہیں بھئی. یہاں کوئی عام لوگ نہیں بیٹھے, بڑے خاص لوگ بیٹھے ہیں. ہے کوئی تو اٹھ کے بتاؤ مجھے کہ ہاں حضرت میں نے اہتمام کر لیا ہے, میں نے نہیں مرنا. کوئی بھی میری فلاں وزیر سے بات ہو گئی ہے, اس نے کہہ دیا ہے نہیں نہیں حضرت اسی بچا لیں گے تین. میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں, عذر بہانہ چلدا نہیں, جو آکھے سو کریے. وہ دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مریے. وہ میاں ٹہنا ہی ٹہنا, پھر کیوں لڑن ڈیا تھا, تو نہیں لڑ سکتا وہ دینا. عذر بہانہ چلدا نہیں, جو آکھے سو کریے. دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مریے. ہاں میاں ٹہنا ہی ٹہنا ہے, اپنے اللہ نے رجوع کرو,
اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. اور تقریباً ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سارے شعر یاد کر لو, اور جنوں چٹے آ گئے نے نا روز ہی تصویر پڑھیا کرو. کالے وال مسافر ہوئے, شیشے سامنے روز کھلو کے دیکھیا کرو, کالے وال مسافر ہوئے. اور میں یہ اپنی طرف, یہ حدیث پاک ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے گا, کتنی بار؟ 20 بار موت کو یاد کرے گا, وہ کل بروز قیامت شہداء میں سے اٹھایا جائے گا. وہ بھائی جس نے دن میں 20 بار موت کو یاد کرنا ہے اس نے پھر کو پٹھا کام کرنا ہی نہیں کوئی بھی, اس نے تو آٹومیٹک ہی سیدھا چلنا ہے, بھائی میں مرنا ہے. کالے وال مسافر ہوئے, یاد کر لی ہوتے, چڑھے گا کلپ واٹس ایپ پہ. کالے وال مسافر ہوئے, چٹھیاں ڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویخ محمد بخشا موت سے نہیں آئے. تیاری کرو, کیسی حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا. ہاں کو مولوی ہے, ہاں کو سننے والا ہے, ہاں کو پیر ہے, ہاں کو مرید ہے, ہاں کو ماں ہے, ہاں کو بیٹا ہے, باپ ہے, بیٹی ہے, بادشاہ ہے, فقیر ہے, ڈاکٹر ہے, مریض ہے. حضرت کسی کو انکار نہیں ہے, ہر ایک نے مرنا ہے. حضرت اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چوراں نکراں موت نے ملیاں, فضل کری رب سائیاں. دعویٰ ہے قرآن کا, بندہ ہے نا, پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا چلتا. اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. اور تو لوہے کے مکان بنا کے نا, یہ تجھے وہم ہے نا, یہ جی یہ میرا گھر ہے, اس میں دروازے ہیں, اس میں کھڑکیاں ہیں, اس میں تو اسرائیل آ ہی جائیں گے. اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید. وہ تو لوہے کی دیواریں بنا کے اس میں بیٹھ جا, جب تیرا وقت آئے گا ہم وہاں بھی تجھے پکڑ دیں گے. کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے. یہ جو لگاتے ہیں نا باپ, کو 2-4 چھڑ دیا کرو چٹے, 2-4 چھڑ دیا کرو, صرف سیکھنے کی لگایا کرو, لیکن کو 2-4 چھڑ دیا کرو چٹے. تے روز سویرے شیشے سامنے پڑھ کے نا پھر اپنا سبق یاد کریا کرو. کالے وال مسافر ہوئے, ایڈا سا رڑنا سا, پھر ٹرن لگ پیا, پھر جناب اور ہمت آ گئی, پھر اور ہمت آ گئی, پھر داڑھی آ گئی. ان کی ہو ہے کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویخ محمد بخشا موت سے نہیں آئے. تیاری کرو حضرت, تیاری کرو, وقت بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے. ایک دن بندے سے مل کے جاتے ہیں, اگلے دن فون آ جاتا ہے جی اس کا تو انتقال ہو گیا. بڑی تیزی سے حضرت وقت گزر رہا ہے. ہاں یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو حضرت, اور اپنے اللہ کو راضی کرو, اپنے اللہ کو راضی کرو, اپنے اللہ کو راضی کرو. عذر بہانہ